أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاہد کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی وجاہد کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی زمین و آسماں میں ہے ضیا ختم نبوت کی خدا نے تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی محمد فاتح ہر جاں محمد خاتم دورہ محمد کو ملی شان اعلی ختم نبوت کی سامعین گرامی ناظمین نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ایک منفرد موضوع پر منفرد پروگرام، شاید کہ اس چینل پر آپ کو پہلی دفعہ یہ پروگرام مل رہا ہو کہ قادیانی شور کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کے 73 فرقے ہوں گے اور کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور فرمایا ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ ایک فرقہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب مرزائی شور کرتے ہر وقت یہ نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی تم جو مسلمان ہو نا، تم سب مسلمان، وہ 72 فرقوں والے ہو، اینڈ وی آر دا ریئل مسلمس، ہم وہ مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں، اور ہم جو ہیں وہ 73واں فرقہ ہے، اس لیے تم سارے مسلمان مل کے ہماری مخالفت کرتے ہو۔ اگر ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں ہے تو میں دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے لیکن ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا فرقہ ہے جو جنتی فرقہ ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی فرقہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں چونکہ تمام امت مسلمہ ہماری مخالفت کرتی ہے، ہماری تکذیب اور ہماری تکفیر کرتی ہے، اس لیے پوری امت مسلمہ وہ 72 فرقوں میں سے ہے۔ یہ سنی دیوبندی وہابی شیعہ یہ وہ 72 جہنمی فرقے ہیں، وہ جو ایک ناجی فرقہ ہے جس کی نجات ہوگی، ایک جو جنتی فرقہ ہے وہ ہم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے کیا مراد ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ قادیانیوں کا تو قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں نا، قریب تک کوئی تعلق نہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہم سب سے پہلے مرزا قادیانی کی اور مرزائیوں کی کتابوں سے، یعنی کہ مرزا قادیانی کی کتاب سے اور قادیانی جماعت کے دیگر لٹریچر سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ قادیانیت جو ہے یہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک الگ کلٹ ہے جو کہ اسلام کے پیرالل بنایا گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنے زوم میں ڈی فیم اور ڈی گریڈ کرنے کے لیے اسلام کے پیرالل ایک کلٹ کھڑا کیا گیا، اس کا نام قادیانیت ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہیں گے، یہ دعویٰ ہمارا ہے، لیکن دلیل ہم قادیانی کتب سے پیش کریں گے۔ تو آج کا یہ موضوع ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔
ऐसी मालूमाती वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं हमारे कुछ दीगर चैनल्स के, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। उन्हीं के अंदर मौजूद है लिंक फेसबुक और ट्विटर का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेंबर, ज्वाइन का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके टीम का हिस्सा बन जाइए। और अगर वो बटन नजर नहीं आ रहा तो आप हमें patreon.com के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लग जाए आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इसके अलावा नीचे ट्रैक में भी मेरा नंबर चल रहा है और ऊपर बैनर पे भी शो हो रहा है 0324114513। जो साहिबान हमारे खत्म नबूवत फोरम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पे अपना नाम और अपने शहर का नाम, और अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो अपना नाम और उस मुल्क का नाम जहाँ पे आप क़याम पजीर हैं वो व्हाट्सएप कर दें। आपको खत्म नबूवत फोरम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा। फिर अकीदा, खत्म नबूवत, रद्द कादियानियत, रद्द मिर्ज़ाइयत, इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी का रद्द, जवेद गामदी का रद्द, मुनकरीन हदीस का रद्द, मुल्हिदीन का रद्द और दीगर फितनों के रद्द से मुतल्लिक आपको वहाँ पे मटीरियल मिलता रहेगा इल्मी तहकीकी लेवल का। इसके अलावा हमारे जो खत्म नबूवत फोरम के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उस्ताद मुहतरम किबला मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब, ब्रदरम ज़िया रसूल अमीनी भाई आज इसका चैनल, हमारे चैनल्स के जो प्रोग्राम होते हैं या वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं उसके लिंक भी वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं, प्रोग्राम के शेड्यूल वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप हमारी हर किस्म की एक्टिविटी से बर वक्त आगाह रह सकते हैं। उसको जानने के लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम सेंड कर दें। इंशाल्लाह आपको खत्म नबूवत फोरम के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा। बिला तखीर, बिला तमहीद अपने प्रोग्राम के आज के मेन जो पार्ट है और मौजू का जो असल हिस्सा उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बता दिए कि आज का हमारा प्रोग्राम है कि क्या कादियानी दीन इस्लाम का कोई फ़िरका है? क्या कादियानी इस्लाम का 73वां फ़िरका है, या ये कोई अलग कल्ट है, अलग मजहब है, इसकी अलग शनाख्त, अलग पहचान है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके मिर्ज़ा कादियानी की एक किताब का हवाला आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यकीनन ये आप स्क्रीन आपके पास शेयर हो चुकी होगी अगर मैं चेक कर लूँ और आप भी कमेंट में बता दें बिल्कुल आपको शो हो रही है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर रूहानी ग़ज़ाइन जिल्द 17 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 625 625 है, सॉरी 265 है, 265। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि 12 बरसों में तो सिर्फ 73 फ़िरके इस्लाम के हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी ने इस्लाम में वो बिदआत और नए फ़िरके पैदा किए जो 12 बरस में पैदा नहीं हुए। अब ये देख ले, मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे लिख रहा है कि 12 बरस में, 1200 सालों में, ठीक है, 1200 सालों में, ये देखिए ऊपर उन्होंने खुद लिखा भी हुआ है फिगर के अंदर कि 12 बरसों में, 1200 सालों में इस्लाम के 73 फ़िरके हो गए थे, लेकिन 13वीं सदी ने इस्लाम में वो बिदआत और नए फ़िरके पैदा किए जो 12 बरस में नहीं हुए। हवाला मुकम्मल आपके सामने है, हवाला गलत होने के जिम्मेदार हम मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर इस इबारत का मुताला करें तो पहले तो ये पता चल गया कि 12 सालों में इस्लाम के 73 फ़िरके हो चुके थे और 13वीं सदी में इन 73 फ़िरकों के अलावा कुछ नए फ़िरके बन गए थे जिनका अहादीस मुबारका में बयान करदा उम्मत मुस्लिमा के 73 फ़िरकों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई अलग चीज़ थी। ठीक है, मिर्ज़ा कादियानी 13वीं सदी का है ना, तो वो कहता है कि 12वीं सदी पे, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी के आने से पहले पहले ये तो 73 फ़िरके बन गए हुए थे। अब मिर्ज़ा कादियानी आ रहे 13वीं सदी में, इसके आने से पहले 73 बन गया। अगर इसका मतलब है 12वीं सदी के बाद अगर कोई फ़िरका बन रहा है तो उसका उस हदीस मुबारका से कोई ताल्लुक नहीं जिसमें 12 और 72 और 73 फ़िरकों की बात की गई। ठीक है, अच्छा एक और बात है, यहाँ पर तो मिर्ज़ा कादियानी ये कह रहा है कि 12 बरसों में, 12 सदियों में जो है इस्लाम के 73 फ़िरके बन के हुए थे। मज़ेदार बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी मराक का मरीज़ था, भूलने की इसे अक्सर बीमारी थी, क्योंकि अकाबिरीन ये लिखते हैं कि जो बंदा ज़्यादा झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला उसकी जो कुव्वत हाफिज़ा होता है ना वो छीन लेता है, उसे भूलने की अक्सर मर्ज़ लाहिक रहता है।
ایک کتاب پہ مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے 12 برسوں میں 73 فرقے بن گئے تھے۔ اب اگلا حوالہ اگر دیکھیں تو مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 44 پیج نمبر 44 پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں پر منقسم ہو گئی اور صدہا مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے، یہاں تک کہ یہ عقائد کہ مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا ان میں بھی ایک بات پر متفق نہ رہی۔ کیسا مرزا قادیانی الو کا پٹھا! اور مرزائیو اس قسم کے چول قسم کے بندے کو نبی مانتے ہو جو کہ بلکڑ آدمی خود لکھتا ہے ایک بات کہ پہلے 1200 سالوں میں 12 صدیوں میں 73 فرقے بن گئے، اگلی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ قرون ثلاثہ میں امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یعنی کہ شروع کے 300 سالوں میں 3 صدیوں میں امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ کیسا بے وقوف انسان نہیں تھا! ایک طرف کہہ رہا ہے کہ پہلے 1200 سالوں میں امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اگلی بات کر رہا ہے کہ امت شروع کے 300 سالوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اس کے بعد جو فرقے بنے ان کا اس 72 اور 73 والی حدیث سے تعلق نہیں تھا۔ شاید کہ کافی اعداد و شمار کا تعلق چل رہا ہے، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی اس دنیا میں اپنا گندا وجود لے کر 13ویں صدی میں آیا، ٹھیک ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ 12ویں صدی یعنی کہ مرزا قادیانی کے آنے سے 100 سال پہلے اسلام کے 73 فرقے بن چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 73 اگر فرقے بن چکے ہیں تو اس کے بعد 1200 سال یعنی کہ 12 صدیوں کے بعد جو نئے فرقے بن رہے ہیں ان کا اسلام سے یا اس حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، مرزا قادیانی کی بات کر رہے ہیں۔ مرزائیو اسی کو مان لو، کم از کم مرزا قادیانی کا تضاد دیکھ کے ہی اسلام قبول کر لو۔ اب مرزا قادیانی ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ 1200 سالوں میں اسلام کے 73 فرقے بن گئے، اس کے بعد مرزا قادیانی کی اگر اگلی کتاب دیکھتے ہیں تو حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مرزا قادیانی اگلی کتاب میں اپنا موقف تبدیل کر دیا۔ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ قرون ثلاثہ میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سالوں میں اسلام کے 73 فرقے بن گئے تھے۔ یار کیسا الو کا پٹھا نہیں تھا! ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ 1200 سالوں میں اسلام کے 73 فرقے بن گئے تھے، ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے 300 سالوں میں بن گئے تھے اسلام کے 73 فرقے۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مرزا قادیانی ایک ذہنی مریض تھا، اس کی عبارتوں میں تضاد ملتا ہے، اس کی عبارتوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پاگل نشئی ایک جنگلی قسم کا انسان ہے۔ قطعاً آج یہ ثابت نہیں کرنا، آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو 72 اور 73 فرقوں والی حدیث ہے وہ کیا قادیانی جماعت پر مرزا قادیانی پر صادق آتی ہے؟ قادیانی اس حدیث کا اپنے پہ جو اطلاق کرتے ہیں وہ تحقیق کے میدان میں دلائل کی دنیا میں اس کی کیا حقیقت ہے، اصل یہ ثابت کرنا ہے۔ چلیں تو پھر اگلا حوالہ ایک اور دیکھ لیں۔ ہاں جی، اگلا حوالہ یہ ہے روحانی خزائن۔ ایک منٹ میں تھوڑا سا سسٹم اس ٹائم شاید ایشو کر رہا ہے، آپ کے پاس اسکرین میرے پاس بھی نہیں صحیح نظر آ رہی، پلیز ایک منٹ ویٹ، حوالہ میں شیئر کر دوں۔ روحانی خزائن ہے، جلد 13 ہے، صفحہ نمبر 343 ہے، یہ میں زوم کر دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ یہ لیں روحانی خزائن، سوری میرے پاس اس ٹائم اللہ سسٹم ایشو کر رہا ہے، شاید آپ کے پاس شو ہو رہا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، روحانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ نمبر 343 ہے، سکین میں نے آپ کے پاس شیئر کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں، مطلب کہ برٹش گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ بے اعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جان نثار یہی فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر ہم اس بات پر تو بعد میں بحث کریں گے کہ یہاں پہ مرزا قادیانی نے انگریز کو اپنا وفادار فرقہ کا اور ملکہ وکٹوریہ کی چاپلوسی کی،
یہ وہ وقت تھا جب مسلمان بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں احقاق حق اور ابطال باطل کی جنگ 1857 کی جنگ آزادی کی صورت میں لڑ رہے تھے. یہ الو کا پٹھا اس دور میں جب انگریز بر صغیر پر قابض ہوتا ہے، مسلمانوں کے لاشیں بہا دیے جاتے ہیں، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں جیل کیا جاتا ہے. اس دور میں مرزا قادیانی کہتا ہے انگریز کا اول درجے کا وفادار یہی نیا فرقہ ہے. کون سا؟ یہ قادیانیوں کا. اس پر تو بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک بات اوور آل کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں زور سے کہتا ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان کرتا ہوں کہ باعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جان نثار یہی فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں ہے. اب اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک نیا فرقہ بنایا تھا. وہ دیکھ لیں، مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے نا یہی جان نثار نیا فرقہ ہے. اور اس نئے فرقے سے پہلے امت مسلمہ کے 73 فرقے بن چکے تھے جو کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے. مزیدار بات نہیں، آپ پچھلی باتوں کا ربط اگر اس بات سے جوڑے، سب سے پہلے مرزا قادیانی نے کہا پہلے 1200 سالوں میں 73 فرقے بن گئے تھے، پھر مرزا قادیانی نے کہا 300 سالوں میں بن گئے تھے. پہلی بات تو یہ اس کی دونوں باتوں میں تضاد، دونوں میں سے کسی ایک کو سچ مان لیں. ہم جو ہے میکسیمم فگر 1200 سالوں والا ہے اسے سچ مان لیتے ہیں بالفرض، اور یہ آپ کی سہولت کے لیے، ورنہ ایک ہمارے پاس فگر 300 سال والا بھی ہم سمجھتے ہیں چلو 1200 سالوں میں اسلام کے 73 فرقے بن گئے. اب جو 1200 سال کے بعد بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ 73 کے بعد والا فرقہ ہے، اور ظاہر ہے اس فرقے کا اس حدیث سے تعلق نہیں کیونکہ اس حدیث میں تو 73 فرقوں کا ذکر ہے. تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1200 سال کے بعد مطلب 1300 سال میں مرزا قادیانی نے جو فرقہ بنایا، کہتا ہے یہ تو نیا فرقہ ہے. تو ثابت ہو گیا کہ اس قادیانی کلٹ کا یہ ایک نیا فرقہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں جو 73 فرقے آنے تھے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بعد میں بننے والا ایک کلٹ ہے، بعد میں بننے والا ایک فرقہ ہے. یہ تو تھی یہاں تک بات جو ابھی مکمل ہوئی. ابھی میں لائیو کال کا لنک شیئر کر رہا ہوں، جو صاحبان لائیو کال جوائن کرنا چاہیں ان سے گزارش ہے اس لنک پہ کلک کر کے آ جائیں. میں نے ویسے لنک پن بھی کیا ہوا ہے، تو آپ کی آرا بھی لی جائے گی. اچھا، یہاں پہ یہ بات مکمل ہوگی. اور اس کے بعد ایک اور بات عرض کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے ما سوائے ایک کے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہے. مطلب یہ کہ وہ فرقہ جنتی فرقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا فرقہ ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعلیمات کیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اس حدیث مبارکہ کو صحابہ نے کیسے سمجھا؟ اگر وہ دیکھا جائے تو جنگ یمامہ ہمارے سامنے ہے، اسود انسی کا انجام ہمارے سامنے ہے، مسیلمہ کذاب کا انجام ہمارے سامنے ہے. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جنتی فرقہ وہی فرقہ ہے، جنتی فرقہ وہی فرقہ ہے جو اللہ کو ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ جنتی فرقہ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو چند حوالہ جات تھوڑے سے اور دکھا دیتے ہیں اسی موضوع پر کہ امت مسلمہ کے 72 فرقے ان کے آنے سے پہلے بن چکے ہیں بقول مرزا قادیانی کا. ابھی ہم اپنا موقف نہیں دے رہے کہ 72 فرقوں سے کیا مراد ہے، اس سے مراد سنی دیوبندی وہابی شیعہ یا کون ہے. نہ ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے، کیونکہ قادیانیوں کے لیے مرزا قادیانی کی عبارات مسلم ہیں، قادیانیوں کے لیے مرزا قادیانی کی باتیں مسلم ہیں، اس لیے ہم قادیانی کتب سے فی الحال حوالہ جات دے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بھی روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 226 ہے. 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 226 ہے.
226 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہا بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ وہ پلیت مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے پہنچ گئے، مطلب کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے 73 تک پہنچ گئے. اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا، اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جیسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہوتی ہے. اب یہ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی مرزا قادیانی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے 73 فرقے پورے ہو گئے. لاکھ لعنت مرزیو، ڈوب کے مر جاؤ جو کہتے ہو کہ تم سارے جہنمی اور ہم ایک فرقہ جو ہے جنتی فرقہ ہے. اور تم لوگوں کا منہ بولا نبی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے 73 فرقے پورے ہو چکے تھے. مرزا قادیانی کہہ رہا ہے میرے آنے سے پہلے 73 فرقے پورے ہو چکے تھے. تو جب مرزے کے آنے سے پہلے 73 فرقے پورے ہو چکے تھے تو مرزے نے آ کے جو ایک نیا فرقہ بنایا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ان 73 فرقوں والی حدیث سے تعلق ہی نہیں. اور ویسے بھی تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ان حدیثوں کو نعوذ باللہ من ذالک کوڑے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں جو میرے دعوے کے مخالف ہے. ہم وہی حدیثیں لیں گے جو میرے دعوے کے مصداق میں. تمہارا تو قرآن حدیث سے تعلق ہی نہیں. خدا تمہارا یہ لاش، فرشتے ٹیچی، نبی تمہارا مرزا قادیانی، اور وہی اوپر آ رہی ہے آئی لو یو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اسے حمل بھی ہو رہا ہے 10 ماہ کا جو کہ گدی کو ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ میں سے میں خود ہی پیدا ہو گیا. مطلب جس قسم کا ایک کلٹ لے کے پھرتے ہو، اور شرم تمہیں نہیں آتی یہ رونا روتے کہ یو آر دا ریئل مسلمس. شرم حیا کوئی چیز کوئی تھوڑی بہت کہیں مارکیٹ سے بازار سے ملتی ہو تو یہ بشیر خان صاحب بھی ہیں، احمد علی بھائی بھی ہیں، کو آپ خرید کے انہیں دیتے ہیں اگر یہ چیز بازار میں فروخت ہوتی ہو. کیسی بے شرمی نہیں ہے. جی بشیر خان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا بھائی، ایک تو آپ کی آواز لائیو پروگرام میں دوبارہ سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور اس کام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے. یہ ہاں شرم کی جو بات ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے ہمارے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کی تھی کہ تا کجا بے غیرت دی زیستن، اے مسلمان مردن استی زیستن، کہ کب تک تم غیرت ایمانی کے بغیر زندہ رہو گے مسلمان. یہ زندگی نہیں، یہ مردہ پن ہے. تو اس شعر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور بہت ساری دوسری اسلامی جو چیزیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ غیرت جو ہے دلائی جاتی ہے مسلمان کو، جو مسلمان ہو. تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو حواری ہیں جتنے بھی آج تک ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے ان کو تو مل جائے گی، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی وہ اس کے ساتھ ہی ہوں گے دوزخ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو غیرت کا جو تعلق ہے نا احمد رضا بھائی، وہ ہے ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہے کہ ایمان ہے تو غیرت ہے. ٹھیک ہے. تو جو مسلمان ہی نہ ہو، اسلام کا نام استعمال کرے، زندیق ہو زندیق، زندیقیت اس کی سب سے پہلے ثابت یہ ہو گئی کہ 73 فرقے پورے ہو گئے اور تو اتنے بھین دا رشتہ دین آیا سی. پھر 73 فرقے تو ہو گئے پورے، تو پھر تم کس لیے آئے؟ تم ایک فرقہ نہیں، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تم ایسے ایک مذہب ہو، ایسے ایک مذہب ہو. اور مذہب ہی نہیں، یہ بھی میں نے غلط کہا، ایک ایسا کلٹ ہو، کلٹ ہے، ایک ایسا کلٹ ہے یہ قادیانی فرقہ، قادیانی کلٹ ایک ایسا کلٹ ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں نا رجسٹریشن ہو گئی، ویریفیکیشن ہو گئی. یہ رجسٹریشن کرتے ہیں، ویریفیکیشن کرتے ہیں زنا کی جو ندا کی آڈیو اور ندا کے جو ساتھ ہوا ہے وہ اس کا ثبوت ہے. اور بہت سارے ان کے کام ہیں. 10 ماہ کا اس کو حمل ہوا اور اپنے آپ میں سے یہ خود پیدا ہو گیا. یہ لاش نے اس کی یہ حالت کر دی
کہ 14 دن اس کی 16 دن اس کی مکہ سے خون آیا. اب اس کو ماننے والے جو ہیں آج تک کسی نے اس بات کا جواب دیا کہ جو یہ لاش تھا اس کا 16 دن اس کا مکہ سے خون آنا وہ کیا تھا. اور اس نے یہ بعد میں یہ والی بات بھی کہی کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں میں، اور انگریز سرکار جو ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے، اور جہاد اللہ نے بند. اور یہ جہاد کی بات اس نے اس دن چھیڑی، اس وقت چھیڑی جب ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے جہاد کر رہے تھے، جنگ آزادی لڑ رہے تھے. کچھ جو تھے وہ قانونی طور پہ لڑ رہے تھے، اور کچھ جو تھے وہ ہاتھوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو مکمل طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کا ایک پالتو کتا تھا. پالتو کتا، کتے کی بھی توہین ہے، کتے کی بھی توہین ہے، کیونکہ کتے کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اور جو ہم خدا ہے پوری کائنات کا وہ اللہ عز و جل ہے. تو اس کا تو خدا تھا یلاش، کاڑا، کالو، آج اور وطر، یہ اس کے 5 خداؤں کے نام تھے. اور ان میں سے کالو نے یا یلاش نے پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ 16 دن وہ مکہ اس کی سے خون آتا رہا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے کلٹ میں جائز ہیں. تو اوور آل اگر ہم ویو کیا جائے نا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قادیانی کلٹ جو ہے وہ ایک رجسٹرڈ بغیرت کلٹ ہے، رجسٹرڈ بغیرت، ویریفیکیشن ہوئی ہے. جو بھی ان میں ویریفائڈ زیادہ بغیر چندہ دیتا ہے، ہاں سرٹیفائڈ بغیرت ہیں، جو چندہ دیتا ہے وہ کسی بھی لجنا کو پکڑ کے زنا کر سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. زیادہ چندہ دیتا ہے اس کی جو قبر ہے وہ درخت کے نیچے ہوگی، اگر کم چندہ دیتا ہے تو اس کی قبر دھوپ میں ہوگی. یہ تو ان کا کلٹ ہے اور یہ ان کی ذہنیت ہے. اچھا، درخت کے نیچے جب قبر ہو جائے گی تو اس کا مطلب جنت ہے؟ عجیب و غریب ان کی جو ہے وہ منطق ہے، اور عجیب و غریب ان کی سوچ ہے. جی احمد رضا بھائی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اذا لم تستسح فاصنع ما شئت، کہ جب بندہ بے شرم ہو جائے نا، بے حیا ہو جائے، پھر جو چاہے کرے، پھر اس کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرے. وہی حال ہے. اب دیکھیں آج کا جو موضوع ہے کہ قادیانیوں کا 72 فرقوں سے 73 فرقوں سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، ہم نے ربط کے ساتھ بات کی، دلائل کے ساتھ بات کی. کوئی ذرا مجال ہے کوئی ایک قادیانی آیا ہو ہمارے دیے کے حوالہ جات کا رد کیا ہو یا اپنا موقف پیش کیا ہو؟ نہ، قطعاً نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اب پہلی بات جو میں نے کی ہے کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ 1200 سال کے بعد اسلام کے 73 فرقے بن چکے تھے. ایک تو بھئی مرزا قادیانی ہے کذاب دجال، اگر اس کی بات یہ مان بھی لی جائے، چلے ہم نہیں مانتے، آپ لوگوں کے لیے مرزائیوں حجت ہے نا، آپ لوگ مانو نا اسے. یہ دیکھو مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 265 پہ لکھتا ہے کہ 1200 برس میں تو اسلام کے 73 فرقے ہو گئے تھے، اور خود 13ویں برس میں 13ویں صدی میں آ رہا ہے، 1300 برس والی صدی 1300 برس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مرزا قادیانی کہنے سے پہلے تو اسلام کے 73 فرقے ہو چکے. اب اگلی اپنی کتاب میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ قرون ثلاثہ میں امت 73 فرقوں میں پہنچ گئی تھی. اب کون سی بات مانے؟ پہلی والی مانے، دوسری والی مانے، کون سی مانے؟ چلو آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ جو مرضی مان لو، آپ جو کہتے ہو ہم وہ مان لیتے ہیں. یا یہ مان لو کہ قرون ثلاثہ یعنی کہ پہلے 300 سالوں میں امت کے 73 فرقے ہو گئے تھے، چاہے یہ مان لو پچھلا حوالہ جو ہے کہ 1200 سالوں میں امت کے 73 فرقے ہو گئے تھے. جو مرضی مان لو، مان لیا ایک مان لو. اور اس کے بعد یہ مرزے کی اگلی عبارت جو ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 343 کی دیکھ لو. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ گورنمنٹ تمام فرقوں میں سے اول درجہ، گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جان نثار یہی نیا فرقہ ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ قرون ثلاثہ میں یا پہلے 1200 سالوں میں امت کے 73 فرقے ہو گئے تھے. مرزا قادیانی نے جو نیا فرقہ بنایا اس کا اسلام سے تعلق، ان 73 فرقوں سے تعلق نہیں، کیونکہ یہ وہ 73 کے بعد والا فرقہ ہے. جب یہ ان 73 کے بعد والا فرقہ ہے تو یقیناً اس کا ان فرقوں سے کوئی
ताल्लुक नहीं। जैसा कि ये देख ले, मिर्जा कादियानी कह रहा है कि यही ज़माना है जिसमें हज़ारहा बिदआत और बेशुमार नापाक रसूमात और हर एक किस्म के शिरक खुदा की ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल में और गिरोह दर गिरोह प्लीद मजहब जो 73 तक पहुँच गए और इस्लाम में जो बहिश्ती ज़िंदगी का नमूना लेकर आया था इस कदर नापाकियों से भर गया जैसे एक सड़ी हुई और पुर निजासत ज़मीन होती है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये उल्लू का पट्ठा यहाँ पर दीन इस्लाम को कह रहा है सड़ी हुई और पुर निजासत ज़मीन। मतलब एक तो किज़ब बयानी, दूसरा इतनी बेबाकी कि इस्लाम के बारे में भी तेरा जो दिल चाहे तू कर रहा है, तू बोल रहा है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही तेरे पे सादिक आती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जगह पे कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, उनमें हर एक यही कहेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि वो नबी नहीं होगा, और मैं खातमुन नबीशीन हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। ठीक है। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बेशरम बेहया हो जाए फिर जो चाहे करे। अब ये देखें रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा नंबर 456 है। अब यहाँ पे भी मिर्जा कादियानी देखिए यही लिख रहा है, बजुज़ इन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बूटी बूटी करके बाहम तकसीम कर रखी हैं, रोयत हक और यकीन कहाँ है, एक दूसरे के मुकज़्ज़ब हो। मिर्जा कादियानी कह रहा है जो 73 फिरकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को तकसीम कर लिया हुआ है उनमें रोयत हक है। तो इससे साफ जाहिर है कि मिर्जा कादियानी ये बात को तस्लीम कर रहा है कि उसके आने से पहले उसके अलावा इस्लाम के 73 फिरके बन चुके हैं। अब हम बाद में जस्टिफाई करेंगे कि वो 73 फिरके कौन से हैं और बाद में जस्टिफाई करेंगे कि उन 73 फिरकों में नाजी फिरका कि जो जन्नत में जाने वाला वो कौन सा है। लेकिन कम से कम ये तो पता लग गया उन 73 फिरकों वाली हदीस से और उन 73 फिरकों में से उन 73 फिरकों का इस्लाम से और तुम्हारा उन 73 फिरकों से कोई ताल्लुक नहीं है। जी उसामा अहमद अली भाई पहले के मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई ठीक है आप? उसामा भाई ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, देखिए खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मुसलमानों के 73 फिरके होंगे, 74 का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है ना उससे ज्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है। लिहाजा इसके खुद कहने से कि ऑलरेडी मुसलमानों के 73 फिरके हुए हैं तो 74वां ये आ रहा है, तो गोया कि ये उस हदीस पाक के जाविये के मुताबिक दीन इस्लाम से भी खारिज है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि 73 तो हो गए, 73 अगर हो उसके गए, बाद कोई आ रहा है, उसके बाद कोई नया पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उसका उस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं, वो इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम के अलावा कोई चीज है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज और कुरान मजीद में भी आया था कि आज दीन मुकम्मल हो गया। इसके आने से पहले 73 फिरके बराबर हो चुके थे, सो वो खाना भी बंद था, खात्मा नबीन वो खाना भी बंद था। अब इसने 74वां फिरका बनाया, किसके लिए बनाया? सिंपली इसके लिए बनाया कि ताकि ये अंग्रेजों को खुश कर सके। तो लिहाजा ये फिर इस फिरके को हम फिरका भी नहीं कह सकते हैं, इस फिरकी को अगर मुंसलिक किया जाएगा वो हो गया क्वीन एलिजाबेथ के क्या उस टाइम थी, जो क्वीन थी तो उसके साथ मुंसलिक किया मलका विक्टोरिया। जी हाँ, मलका विक्टोरिया। सो ये फिरका मलका विक्टोरिया है, तो अंग्रेजों की पैदावार है, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों का फिरका है, दीन इस्लाम का फिरका नहीं है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी उसामा भाई, आज के इस मौजूद से मुतल्लिक कोई आप अपने रिव्यूज देना चाहेंगे, कमेंट पास करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अहमद भाई? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। जी अल्लाह का शुक्र है। बात ये है कि जिस तरह का गंद ये मिर्ज़ा कादियानी ने फैलाया है, इसी तरह का गंद जो है वो मिर्ज़ा इंजीनियर आजकल फैला रहा है। इसने भी जो है ना सर तोड़ कोशिशें की हैं कि कादियानी को जो है ना वो मकतबा फ़िक्र मान लिया जाए या फ़िरका मान लिया जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया किसी भी तरीके से। आप बात आगे बढ़ाएं, मैं फिर बाद में तफसीलन बताऊंगा। चले ठीक है, आपने अब इंजीनियर मिर्जा की बात कर लिया तो एक ये इंजीनियर मिर्जा, अब ये देखें ये भी
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. الذی وہ لوگ جو یوسوس فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں, من الجنۃ جنوں میں سے بھی ہیں, والناس اور انسانوں میں سے بھی ہیں, کہ جو آپ کو غلط راہ دکھاتے ہیں, جو آپ کو خراب کرتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ شیطانوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں, جسے ہم عرف عام میں اصطلاح عام میں شیطان کہتے ہیں. شیطان ہر اس بندے کو کہتے ہیں نا جو آپ کو ڈی ٹریک کر رہا ہوتا ہے, آپ کو غلط راستہ دکھاتا ہے. یہ مرزا جونیئر کا شمار بھی اسی میں سے. اب قادیانیوں کو لے کر جو سافٹ کارنر اس نے دکھایا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کیا, کوئی کلمہ گو نہیں. اور سب سے بڑھ کر دجل بیانی یہ کہ ایک بات اظہر من الشمس ہے, روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ مرزا قادیانی کا تعلق غیر مقلد جماعت سے تھا. مرزا قادیانی غیر مقلد تھا, اسے اس نے جوڑ دیا کہ مرزا قادیانی حنفیوں میں سے بھی تھا, حنفیوں میں سے تھا. یہ اس قسم کا الو کا پٹھا ہے کہ جب کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے سنی دیوبندی وہابی شیعہ کے اس نے اختلافی مسائل پر بات کرنی ہوتی ہے تو کتابیں کھول کھول کے حوالہ جات دکھاتا ہے. اب حوالہ جات کہاں پہ گئے جو یہ اب بونگیاں مارتا ہے کہ مرزا قادیانی کا تعلق حنفی مسلک احمد سے بھائی تھا. ایک حوالہ جی دکھانا ہے. جی جی یہ میں فقۃ المسیح ہے قادیانیوں کی, اس کا یہ صفحہ ہے 47. اچھا, یہاں پر ہیڈنگ دی ہوئی ہے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب لعنت اللہ علیہ کا حنفی ہونے کا اعلان. اچھا, حضرت بشیر احمق صاحب روایت کرتے ہیں کہ حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت حضرت میسنا موتر لعنت اللہ علیہ نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے. تو یہاں پر جو لکھا ہو نا عقیدتاً اہل حدیث تھے جناب مولوی حکیم نور الدین صاحب. تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جو مرزا انجینئر ہے وہ کہتا ہے اپنے چھوکروں کو کہ جو اہل حدیث ہیں یہ ایز اے فرقہ ٹھیک نہیں, لیکن ان کا جو منہج ہے نا, منہج وہ 24 تولے سونا سوری وہ 24 کیرٹ گولڈ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا, جو نور الدین کے متعلق عقیدتاً اہل حدیث والی بات لکھی ہوئی ہے وہی مرزا انجینئر ہے. جی جی جزاک اللہ. کاشف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ جی آ گئی, جی آ گئی. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی, یہ قادیانیوں کا آغاز بھی جھوٹ اور اختتام بھی جھوٹ. انہوں نے آغاز بھی جھوٹ سے کیا تھا اور آج کل آپ دیکھتے ہیں تعویلیں جو یہ کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ. اب مرزا قادیانی نے 74واں فرقہ اپنا بنا کے بڑے ہی آرام کے ساتھ نکلنے کی کوشش کی. یہ وہ چور ہے, یہ وہ باندر چور ہے جو کھانے کے لیے ایک گڑھے میں گھس تو گیا ہے لیکن اتنا زیادہ کھا لیا ہے کہ اب اس گڑھے سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. یعنی حرام کام کرنے میں نمبر 1 اور حلال کی طرف دیکھنا ہی نہیں. اس کی پیدائش کے بارے میں بڑا جو ہے نا ابہام ہے. میں اور اسلام اللہ بھائی کافی عرصہ تک یہ ڈھونڈتے رہے کہ اس کا باپ تو تقریباً 2 سال رہا سرکاری فوج کے پیچھے, گوروں کی فوج کے ساتھ. گھر تو آیا کوئی نہیں, وہ 3 سال. تو یہ کیسے جم گیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. پھر اگلی جو اس کی اولادیں ہیں ان کی شکلیں ان سے نہیں ملتی. معذرت ہے, ایک منٹ. کاشف بھائی وہ شاید وہ مرزا قادیانی کی سٹوری پڑھ کے کسی نے کہا تھا ملا فوج میں نہیں, بندہ فوج میں اگلا موجی ملا فوج میں ایسے ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. گلی ساری گلی جی
जी जी बशीर भाई, थोड़ा घुमा फिरा की बात। अच्छा, दूसरा मेरी हाजिरी लगवाने का इस वक्त मकसद ये था कि बहावलपुर में इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जलसा जारी है और मेरे कजन वहां मौजूद हैं। उन्होंने मुझे अभी बताया है कि जो जलसा गाह है ना, उससे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बाहर तक अवाम का रश ही रश है। जलसा गाह के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, स्टेज के करीब पहुंचना तो ख्वाब की बात। जलसा गाह के 1.5 किलोमीटर तक बंदा ही बंदा है। ज्यादा बात करें, क्योंकि मुझे भी अभी इतलात प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे भी इतलात मिली हैं, क्योंकि कई साथी वहां से बता रहे थे बड़े शोर शोर के साथ जा रही है। जी 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 और जी। और बहावलपुर, हाँ, बहावलपुर में और 3 जगह पे हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब का इस्तकबाल किया गया और रश जब में गफीर है आवाम का। और वाकई 1.5-2 किलोमीटर से भी अगर थोड़ा सा तजावुज कर लिया जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा। और ये भी कुछ ही अरसा में, बल्कि अभी भी इस टाइम कई सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे लाइव चल रहा होगा, लाइव चल रहा है, इसके अंदर कोई मुबालगे की बात और बताया ये जा रहा है कि इसी जगह पर इमरान खान ने जलसा किया था तो आधे से ज्यादा ग्राउंड खाली था। ये ग्राउंड तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जलसा गाह में जो स्टेज है उसके बाद वो बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के बाहर भी इतना कि रश है कि लोग कह रहे हैं कि पैदल चलना मुहाल है, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तो बात दूर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये, चले आपने सियासत का जरा सा जिक्र कर ही दिया भाई, ये जो अपनी बच्चियां दिखा के जलसे करते हैं ना, ये सारे अपने खानदान की माएँ बहनें बेटियां लेके आके उतना अपना क्राउड शो नहीं कर सकते जितना खत्म नबूवत के एक जलसे में सिर्फ मर्दों का क्राउड होता है। ठीक है, इसलिए आप अपनी बच्चियां जितनी मर्जी नचाएं, दीन हमेशा गालिब रहता होता है और दीन की सरबुलंदी रहती है और हमेशा बड़ी बात दीन की होती है। ठीक है, और चले इससे पहले जो बात कर रहे थे उसामा भाई कि इंजीनियर मिर्जा ने एक नया शोशा छोड़ दिया हुआ है कि मिर्जा कादियानी हनफी था, हनफियों में से निकला था। ठीक है, उससे मुतल्लिक एक और हवाला जात ये देखे जी, ये अशातुस सुन्ना एक रिसाला है और इसके एडिटर थे मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, अहले हदीस आलिम दीन थे मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सनाउल्लाह अमृतसरी या मोहम्मद हुसैन बटालवी, अब एकदम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उसामा भाई आप बताएंगे, आपको ज़हन में है अशातुस सुन्ना के एडिटर कौन थे? उसामा भाई या काशिफ चौधरी भाई, मोहम्मद हुसैन बटालवी थे या सनाउल्लाह अमृतसरी थे? मेरा ख्याल है मोहम्मद हुसैन बटालवी थे, गालिब गुमान ये, बस एकदम मैं कंफ्यूज हो गया। बहरहाल उसकी जिल्द 7 है अशातुस सुन्ना की और सफ़ा नंबर 176 है। ठीक है, अब वो अहले हदीस आलिम दीन गैर मुक़ल्लद आलिम दीन क्या लिखते हैं अपने रिसाले में, कहते हैं मौलिफ बराहीन अहमदिया, यानी कि मिर्जा कादियानी, बिल्कुल मोहम्मद हुसैन बटालवी थे। मोहम्मद हुसैन बटालवी लिखते हैं कि मौलिफ बराहीन अहमदिया के हालातों ख्यालात से जिस कदर हम वाकिफ हैं, हमारे मुआसरीन ऐसी वाकफियत कम करेंगे। वो कहते हैं हम मिर्जा कादियानी को ज्यादा जानते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मौलिफ साहब हमारे हम वतन हैं। वो कहते हैं कि मौलिफ साहब हमारे जो है हम वतन है, बल्कि अव्वल उम्र के जब हम कुतबी और शरा मुल्ला जामी शरा मुल्ला पढ़ी थी, हमारे हम मकतब उसी ज़माना से थे लोग। अब वो कह रहे हैं कि हमने कुतबी और शरा मुल्ला जामी ये जो 2 किताबें हैं, अब जब हम दीनी उलूम व फ़नून सीखते हैं उसके अंदर ये 2 बड़ी अहम किताबें हैं, शरा जामी नहव की किताब और कुतबी। अच्छा, ये कहते हैं जब हमने ये किताबें पढ़ी थी तो हमने एक ही उस्ताद से पढ़ी थी, तो पता चला मिर्जा कादियानी हनफियों में से नहीं था, वहाबियों में से था, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े मौलाना साहब मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी लिखते हैं कि हम मकतब साथी हैं, हम सिर्फ हम वतन नहीं, हम मकतब साथी भी हैं। इसके बाद भी मिर्जा जूनियर जो है वो बकवास करता है कि ये हनफियों में से था। अब ये देखें, ये मिर्ज़इयों की नमाज का तरीका, वो कहते हैं नमाज पढ़ने का तरीका अपनी फ़िक़ा में लिखते हैं। एक मिनट, सफ़ा नंबर पेज नंबर है ये फ़िक़ा अहमदिया, पेज नंबर है 76 है। अब वो देखते हैं तरीका क्या लिखते हैं, अपने हाथ सीना के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे। आप बताएं, इस तरह वहाबी अहले हदीस बांधते हैं कि हनफी बांधते हैं? इस तरह तो अहले हदीस बांधते हैं।
جس طرح مرزائی باندھتے ہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس بات کو لے کر اہل حدیث مکتبہ فکر پر تان و تشنی کی جائے. ٹھیک ہے, وہ مرزا قادیانی بعد میں لانتی ہو گیا, وہ اہل حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں نا, قطعاً ان پہ تان و تشنی کرنے کا مقصد نہیں, لیکن حقائق بیان کرنا ضروری ہے کہ جو انجینئر مرزا جونیئر مسخ کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی کا تعلق حنفیوں میں سے تھا, جبکہ فقہ حنفی کے مطابق اور فقہ احمدیہ قادیانیوں کی فقہ کے مطابق, اور مولانا محمد صاحب بٹالوی جو کہ مرزا قادیانی کی انہوں نے ٹھوک بجا کے منڈی ٹھوکی ہوئی ہے اچھی خاصی, وہ خود کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی میرا کلاس فیلو تھا. اب میں کو اسامہ بھائی یہاں پہ جو موجود ہیں یہ میرے کلاس فیلو ہے, تو صاف ظاہر ہوگا کہ اسامہ بھائی اور میں ایک مسلک سے ہیں, کیونکہ ہم دینی علوم و فنون ایک استاد سے ایک کلاس میں سیکھ رہے ہیں, ایک عقیدہ کو سیکھ رہے ہیں, تو ہم کلاس فیلو ہیں نا. تو یہ مرزا قادیانی تو باقیوں کا کلاس فیلو تھا, اس لیے خدا را یہ بہتان بازی نہ کی جائے. جی اور کوئی ساتھی اسامہ بھائی اور کوئی بات کرنا کریں گے یا پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جایا جائے؟ جی میں ذرا ایک حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں فقۃ المسیح ہے, جس کے اندر مرزا قادیانی کی جو نماز پڑھنے کا طریقہ وہ بتایا ہوا ہے. آپ لوگ باقی ساتھیوں سے ذرا گفتگو کریں. آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں اگر میرے پاس ہو تو میں اسے دکھا دوں جی اگر آئیڈیا ہو تو. مرزا کس قادیانی قسم کا حوالہ ہے؟ مرزا قادیانی جو ہے نا رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اور اس کے سامنے کسی جو ہے نا یہ غیر مقلد کی بےزتی کی گئی, اس نے کہا غیر مقلد کو برا نہ کہو. اچھا یہ ایک حوالہ تو اس ٹائم میرے پاس موجود ہے فاتحہ خلف الامام کا, کہ جو یہ پڑھتے ہیں, یہ بھی فقہ احمدیہ کا حوالہ ہے کہ قادیانی نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اہل حدیث پڑھتے ہیں, اور باقی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس ٹائم میرے پاس سے نہیں مل رہا. کاشف بھائی آپ کوئی بات, کاشف بھائی بھی چلے گئے, اسامہ بھائی جلدی ڈھونڈ لے ورنہ کوئی بات نہیں اگلے کسی پروگرام میں دکھا دیں گے, اسے اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں پھر. مل گیا حوالہ, یہ جی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی اچھا یہ فقۃ المسیح ہے, اور یہ رفع یدین. تو ایک منٹ, یہ رفع یدین یہاں پر چلاکیاں دیکھیں, ادھر کہہ رہا ہے رفع یدین بدر 21 اکتوبر 1907 صفحہ 7, اور یہ فقۃ المسیح کا ہے صفحہ 66. ادھر کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں, جو رفع یدین ہے وہ ضروری نہیں, اور جو کرے تو جائز ہے. یہ کہانی کرا رہا ہے, جیسے مرزا انجینئر نہیں کرتا کہ اس نے اہل حدیث کو بھی گھیرنا ہوتا ہے, بریلویوں کے بھی گھیرنا ہوتا ہے, دیوبندیوں کے بھی گھیرنا ہوتا ہے, یا وہ اہل تشیع کو بھی گھیرنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ مرزا قادیانی یہاں پر کر رہا ہے. کہتا آگے رفع یدین کے متعلق فرمایا مرزا قادیانی نے کہ اس میں چندہ حرج نہیں معلوم ہوتا, کوئی خواہ کوئی کرے یا نہ کرے. احادیث میں اس کا ذکر دونوں طرح پر ہے. لگتا ہے اسامہ بھائی تھوڑے سے ذرا بیزی ہوں میں جی آ گئے ہیں. جی اچھا, رفع یدین کے متعلق فرمایا کہ اس میں چندہ حرج نہیں معلوم ہوتا, خواہ کوئی کرے یا نہ کرے. احادیث میں بھی اس کا ذکر دونوں طرح پر ہے, اور وہابیوں اور سنیوں کے طریق عمل سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے, کیونکہ ایک تو رفع یدین کرتے ہیں اور ایک نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت رفع یدین کیا اور بعد ازاں ترک کر دیا. البدر 3 اپریل 1903 صفحہ 85. تو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے. آگے آپ لوگ دیکھ لیں مزید یہ روک کر. تو اس طرح کی کہانیاں کرائی ہیں انہوں نے. جزاک اللہ اسامہ بھائی. اسلام اللہ بھائی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد رضا بھائی میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بہترین آ رہی ہے. اسلام اللہ بھائی آج کا موضوع یعنی جو 72 والی حدیث کی ڈرامے بازی کرتے ہیں وہ تھا. آپریشن تو شروع کے ہی کچھ منٹوں میں اچھا خاصا اس کا ہو گیا. آپ کوئی ریویوز دینا چاہیں اگر آپ نے پیچھے سے کچھ دیکھا ہو. جی شکریہ محمد رضا بھائی. مجھے ایک تو سب سے پہلے یہ آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ علماء دین ہمارے جو ہیں دین اسلام کے جو ہمارے بزرگان دین تھے, انہوں نے کبھی بھی
एक किसी फिरका नहीं, फिरका की भी बुनियाद रखी है कभी किसी ने तारीख बिल्कुल नहीं इस्लाम रखी, में? बिल्कुल नहीं रखी। अच्छा, और ये पहला आदमी था मिर्जा गुलाम कादियानी जिसने कुरान के खिलाफ जा करके फिरका बनाया और उसका नाम रखा कि फिरका अहमदिया, नाम भी रखा, तजवीज़ खुद किया। और ये इसका दजल था असल में दूसरे मुसलमानों को जो कंफ्यूज करने के लिए कि तुम ये फ़िरके, हालांकि ये फ़िरके नहीं, फ़िका है, मकतबा फ़िक्र है, अपना अपना सोच का एक ना दायरा है हर इंसान का। तो इस तरह से लोग जो है, लेकिन बेसिक हमारा जो है वो कुरान और हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है साथ। तो ये हमारा दीन इसी के ऊपर एक पैटर्न पे चलता, जो हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन हमारे गुजरे किसी भी मतलब मकतबा फ़िक्र के, उन्होंने कभी भी एक लाइन क्रॉस नहीं की। इस इंसान ने जा जो है वो कुरान पाक की नफ़ी करते हुए कुरान के बिल्कुल कुरान पाक के ख़िलाफ़ जो है तालीमात दी, और नाम फिर भी यही कह रहे हैं कि हम जो हैं वो असल मुसलमान हम हैं, रियल इस्लाम। और ये मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग बुनियाद किस पे कह रहे हैं कि असल जो है वो दीन इस्लाम हमारा है, ये किस बुनियाद के ऊपर है? असल सवाल मेरा आप लोगों से ये था। बहुत शुक्रिया सही अहमद भाई के आपने उत्तर दिया। जज़ाकल्लाह। यही तो बात हम भी अर्ज करते हैं कि ये अपने आप को हकीकी इस्लाम वाले और हकीकी मुसलमान कहते हैं, जबकि इनके मज़हब में खुदा इनका जल्लाश, नबी इनका मिर्ज़ा कादियानी, उस पे वही लाने वाले इनके मुकद्दस फरिश्ते जो हैं वो टीची, ठीक है, वही जो आ रही है वो है प्लातूस तूस तूस आई लव यू, इस किस्म की वही आ रही है। और फिर इनका जो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो ये है कि इनका खुदा ये लाश इनके नबी मिर्ज़ा कादियानी के साथ रजूलियत की ताकत का इजहार करता है, उससे हमल हो जाता है 10 माह का, और वो अपने आप में से खुद पैदा हो जाता है। जी माजरा चाहता हूँ, एक सरप्राइज़ हवाला मिला है। आपने सुना होगा कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर है वो इस बात पर इतराज़ उठाता है कि एक रकात के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा ही है ना? जी जी, ये देखें हवाला मिर्ज़ा कादियानी की किताब से, ये फ़िक़तुल गबी कह लें, मसीह कहना तो उसको ठीक नहीं है, फ़िक़तुल गबी सफ़ा 101। यहाँ पर एक रकात में कुरान ख़त्म करना, गौर से सुने। ज़िक्र हुआ कि एक रकात में बाज़ लोग कुरान को ख़त्म करना कमालात में तसव्वुर करते हैं और ऐसे हाफिज़ों और कारियों को इस अमर का बड़ा फ़ख्र होता है। हजरत मिर्ज़ा कादियानी लानती ने फरमाया कि ये गुनाह है और इन लोगों की लाफजनी है। जैसे दुनिया के पेशा वाले अपने पेशे पर फ़ख्र करते हैं, वैसे ही ये भी करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़ को इख्तियार ना किया, हालांकि अगर आप चाहते तो कर सकते थे, मगर आपने छोटी छोटी सूरतों पर इक्तफ़ा किया। अलबदर 19 जून सन 1903 सफ़ा 159 169 देख लें। हाँ बस ठीक है ना। लफ्ज़ी लानत ताने दे रहे थे। बड़े मिर्जा साहब ने कहा एक रकत में पढ़ नहीं सकते, गुनाह होता है। छोटे मिर्जा साहब ने कहा आप पढ़ ही नहीं सकते। और मतलब बेटे ने बाप की बोली बोलनी है ना, शागिर्द ने उस्ताद की बोली बोलनी है। बेटा जब बोलता है तो वालिद की तरबियत का अक्स होता है, शागिर्द जब बोलता है तो उस्ताद की तरबियत का अक्स होता है, मिर्जा जूनियर जब बोलता है तो मिर्जा सीनियर की तरबियत का अक्स होता है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। बजा फरमाया आपने। अहमद रजा भाई इजाजत हो तो एक बिल्कुल इख्तितामी बात कर लें, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करना है। हाँ, तो इनका जो है वो इस्लाम के साथ तल्लुक तो कोई नहीं, लेकिन ये ना जिसको कहते हैं ना मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो आजकल तो एक इनका और सिस्टम चला हुआ है। वो इनके चैनल पे ना आता है कि दिस वीक विद सूर, दिस वीक विद सूर। तो सूर बैठा होता है, सूर पूछता है अच्छा आपने इस हफ्ते हैं सूर लाइव आता है क्या? हाँ नहीं लाइव नहीं, सूर वो इनके चैनल पे MTA। जी मैं वही कह रहा हूँ, क्या लाइव कोई स्ट्रीमिंग आ रही है, क्या सिलसिला है? मैंने ना देखा।
نہیں وہ لائیو مطلب شاید وہ لائیو نہیں ہوتا، ویسے وہ چینل پہ ہوتا ہے دس ویک ود مسرور سور. ٹھیک ہاں تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہاں امریکہ کے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے. آپ نے کتنی دین کی تبلیغ کی؟ جی ہم نے 7 سیشنز کیے دوسرے رجولیت کے، اور 3 سیشنز کیے دوسرے اورل سیکس کے، اور 5 وہ کیے مقد کے. اچھا ایسے کریں مقد کے 16 کر لیں، رجولیت کے 20 سے اوپر ہونے چاہیے، 20 سے کم کی نہیں ہونی چاہیے. اور اورل سیکس کا یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہنچیں تب تک جو ہے وہ گلے تک ہونا چاہیے. اس قسم کا وہ ان کا آتا ہے دس ویک ود سور. جی چلے کوئی نہیں، وہ دس ویک میں سور جو ہے وہ بھی دیکھ کے جو ہے اس کا بھی آپریشن کر دیں گے. بہرحال پروگرام اختتام کرتے ہیں. جو صاحبان جو بہن بھائی حضرات اینڈ پہ جوائن ہوئے ان سے گزارش ہے کہ شروع سے ضرور دیکھیں، زیادہ نہیں تو شروع کے 15-20 منٹ ضرور دیکھ لیں، انٹرسٹنگ ہے. تقریباً اسی میں ہمارا سارا مدعا پورا ہو جاتا ہے. اور آج کا پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا، اور اس کے اندر شغلے تھوڑے سے کم تھے. البتہ ریسرچ بیسڈ ورک جو تھا وہ تھوڑا سا تھا، زیادہ نہیں تھا. تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تادم آخر ہمیں احقاق کے حق اور ابطال باطل کی جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تادم آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاجدار ختم نبوت. اگر منکرین ختم نبوت کی پشت پر کوئی عالمی طاقتیں کھڑی ہیں یا کوئی منافق کھڑا ہے تو وہ یہ سن لے کہ ہماری پشت پر جنگ یمامہ کے صحابہ کی مدد کھڑی. ہاں جی.